تلاش حق کیا ہے اور حق کے مسافر کے لیے بیعت کیوں ضروری ہے؟ حق کیا ہے؟ اللہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ حق ہے؟ اگر ایک انسان کسی شے کی تلاش میں جا رہا ہو اور وہ شے اس نے دیکھی ہوئی نہیں تو وہ اس شے کو کیسے پہچانے گا؟ بتانے والا اس کو جو بتائے گا وہ الگ آدمی ہے اور جو سنے گا وہ ایک الگ آدمی ہے۔ ان دونوں آدمیوں کو اکٹھا کرنے کا نام بیعت ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والا اور ہوتا ہے تو بتانے والے سے سننے والے کے درمیان علم کا ایک فاصلہ ہوتا ہے، یہ فاصلہ بیعت سے طے ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بتانے والا آدمی کسی چیز کی تلاش میں جا رہا ہوتا ہے اور چیز کو اس نے دیکھا ہوا نہیں ہوتا، اس سے آگاہ نہیں ہوتا ہے، تو اس چیز تک پہنچنے کے لیے راستہ کوئی بتانے والا بتائے گا۔ بتانے والے سے علم کا حاصل کرنا دراصل ایک ریلیشن کا نام ہے، رشتے کا نام ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ بتانے والا جو ہے وہ زیادہ علم رکھتا ہے اور پوچھنے والے کا کم علم ہے، یعنی بتانے والا آگاہ ہے اور پوچھنے والا وہ آگاہی نہیں رکھتا۔ اس آگاہ شخص سے علم حاصل کرنے کا جو رشتہ ہے وہ بیعت کہلاتا ہے۔ یہ فاصلہ وہ طے کرائے گا۔ آپ اب اس کا نام استاد رکھ لیں، بیعت کنندہ رکھ لیں یا بیعت کردہ رکھ لیں، اس تعلق کا ایک نام بیعت ہے، دوسرا نام عقیدت ہے اور تیسرا نام اتفاق ہے یا حسن اتفاق۔ بعض اوقات اس بیعت کے بغیر بھی وہ شخص آپ کو علم دے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو اس بات کا قائل نہ ہو کہ کوئی استاد بھی ہو سکتا ہے اور وہ حقیقت تک خود پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہیں اس طالب علم کو ادب کا طریقہ حاصل کرنا پڑے گا، ورنہ وہ بے ادب ہو جائے گا، گستاخ ہو جائے گا اور مغرور ہو جائے گا۔ اس واسطے پھر بیعت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ بیعت سے اگر کچھ بھی حاصل نہ ہو تو ایک بات ضرور حاصل ہوگی کہ آپ کو ادب کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ تو ادب جو ہے یہ حق کی تلاش میں بہت ضروری ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یہ لوگ ادب ضرور سکھا دیتے ہیں۔ اس راہ میں اتنی بات کا آ جانا بڑی بات ہے۔ دوسرا آپ یہ دیکھو کہ ایک بیمار آدمی ہے اور حق کی تلاش کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی تلاش کر رہا ہوں، دراصل اسے ڈاکٹر کی تلاش ہوتی ہے۔ تو بیمار کی تلاش حق کا سبب اس کی بیماری ہے اور حق کی تلاش میں جا رہا ہے تو اس کی تلاش کی وجہ غربت ہے۔ اس کی تلاش سے مراد ایسا علم ہے جو اس کو غریبی سے نکال دے یا غریب الوطنی سے نکال دے۔ تو اس صورت میں حق کی تلاش اپنی ضرورت کے مطابق ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی شخص اسے یہ بتائے کہ دیکھو آپ حق کی تلاش نہیں کر رہے، کیونکہ حق تو وہ ہے جس نے آپ کو بیماری دی ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے بیماری دی ہے تو تلاش حق والا بیماری کو دور نہیں کرے گا، لیکن آپ تو بیماری سے نکلنا چاہتے ہیں۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ مرنے والے بندے کو اللہ نے مارا تو تلاش والا کہے گا کہ پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اس اللہ نے مارا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور یہ تسلیم کرنا عبادت کا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ حق کی تلاش صحیح ہے بشرط کہ وہ ضرورت کی تلاش نہ ہو۔ یہی بات بیعت والے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ضرورت کی تلاش ہے، یہ حق کی تلاش ہے اور یہ حق کی تلاش نہیں ہے۔ اس لیے اکثر لوگ حق کی تلاش میں نہیں ہوتے بلکہ اپنی ضرورت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو تلاش حق جو ہے یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ حق کی تلاش وہ شخص کرے جو حاصل اور محرومی کو برابر سمجھے، جو یہ سمجھے کہ حاصل کیا ہے اور محرومی کیا ہوتی ہے، یہ دونوں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں۔ حق کی تلاش وہ کرے جو ہونے اور نہ ہونے کو برابر سمجھے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ حق زندگی دیتا بھی ہے اور زندگی واپس لیتا بھی ہے تو پھر آپ اس کو تلاش کرو۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ دینے کا عمل کر دے یا لینے کا عمل کر دے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کیونکہ بڑے پیسے مل رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے اور پہلے پیسے بھی چلے گئے۔ اب یہ اللہ کی رضا ہے، وہی جیسے مرضی کرے۔ اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پیسے کے واپس چلے جانے کا عمل جو ہے یہ حق نہیں ہے، یہ بھی حق ہے اور پیسے کا آنا بھی حق ہے۔ پیسہ اللہ کی رضا سے آیا تھا اور اس کی رضا یہ بھی ہے کہ پیسہ چپکے سے واپس چلا جائے۔ اب دونوں پہ راضی رہنا حق کے طالب کا کام ہے۔ اب یہ باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پیسے چلے گئے کیونکہ حق مجھ پر ناراض ہے، مگر حق تو پیغمبروں کو غریبی سے گزارتا ہے اور پیغمبر ہمیشہ راضی رہتا ہے، شہادت گاہ سے گزارتا ہے اور ہمیشہ راضی رہتا ہے۔ تو تلاش حق والے کو اس کی رضا
رضامندی چاہیے، نہ کہ اپنی رضا چاہیے۔ اگر آپ کو اس کی رضا چاہیے تو پھر آپ کو جس راستے سے وہ گزارے وہی راستہ بہتر ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جاننے والوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو اور نسبت ہو، تاکہ آپ کو ہمیشہ یہ بات سمجھ آتی جائے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو غلط ریڈ کر لیں، غلط سمجھ لیں اور پھر سارا سلسلہ ہی غلط ہو جائے۔ وہ اگر کہے کہ یہ تو غلط بات نہیں ہے تو بات کو غلط سمجھنے والا کہہ سکتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، حالانکہ وہ غلطی نہ ہو بلکہ انعام ہو۔ اگر حق کا طالب یہ بات نہ سمجھے کہ اللہ غریبی بھی دے سکتا ہے تو اس سے پوچھو کہ کیا جتنے پہلے حق کے طالب تھے وہ سارے کے سارے دولت مند تھے؟ جن لوگوں کو آپ مانتے ہیں اور جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے ملینئر تھے، کروڑ پتی تھے؟ لیکن نہیں، ایسا تو نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کروڑوں پتی نہیں تھے۔ جو حق دینے والے تھے وہ فاقے سے گزرے۔ آپ لوگ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے رہتے ہیں کہ حضور پاک کے گھر میں تو فاقہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ محبوب خدا تھے۔ بات کیا ہے؟ تو گویا کہ محبوب ہونے کے لیے فاقہ ہونا بھی صحیح بات ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ وہ محبوب کائنات ہو، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں، تو فاقہ جو ہے یہ محبوبیت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ بات عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی اور وہ کہتا ہے کہ جب محبوب ہیں تو پھر تو فراوانی ہونی چاہیے۔ جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ فراوانی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو حق کا محبوب بننا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب بننے کی بجائے آپ مغرور بن جائیں۔ تو اس لیے تلاش حق والی اذیت سے گزرے اور پیغمبر بیمار بھی ہوئے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ڈیوٹی تو پیغمبری کی ہو اور پیغمبر غریب یا بیمار کیوں ہو؟ تو ایک بات ساری کائنات کو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ پیغمبر دین کی بات بتاتے تھے کہ آپ لوگ اللہ کو مانو تاکہ آپ آسودگی میں داخل ہو جاؤ۔ تو لوگوں نے اس سے یہ بات سمجھی کہ انسان آسودہ ہو جاتا ہے، یہ دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اگلی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، مگر بہت ساری دنیا کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ آسودگی ہوتی کیا ہے۔ کبھی تو وہ آسودگی اس طرح ملتی ہے کہ غریبوں کو بادشاہت مل جاتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دولت باعث غرور ہوتی ہے تو ایسے میں آپ سے علیحدہ کر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے احسانوں میں ایک احسان ہے کہ دولت کی محبت اور دولت کی قربت دونوں آپ کے دل سے نکال دی جائیں تاکہ آپ محبوب ہونے کا راستہ دریافت کر سکیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ممکن ہے کہ آپ کو مالدار بنا دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے پہلا مال بھی لے لیا جائے۔ راہ حق میں محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کے لیے اس لیے تیار ہیں کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے تو کوئی فوت ہو گیا تو حق والا کہے گا کہ اگر اللہ نے مارا ہے تو یہ جان اللہ کی طرف سے قبض کی گئی ہے، تو پھر تو یہ اللہ کا عمل ہے۔ اگر یہ کسی اور آدمی کا عمل ہے تو پھر غور سے دیکھو کہ اگر یہ کسی اور کا عمل ہے تو کیا اپوائنٹڈ ٹائم، مقررہ وقت کے علاوہ جان نکلتی ہے؟ نہیں نکلتی۔ اگر ٹائم مقرر ہے اور حکم اس کا ہے تو پھر اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور راضی ہونا فقیر کا کام ہے۔ اگر آپ کو تقدیر کا قلم مل جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جو حکم ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے اور اس کے فیصلوں پر عمل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر ساری کائنات پر ایک دن کے لیے قدرت مل جائے تو اس میں اپنی طرف سے نہ کوئی اضافہ کرے اور نہ تخفیف کرے، بلکہ کائنات کو جوں کا توں چھوڑ دے۔ تو حق سے محبت دراصل اس کے امر سے محبت ہے، اس کے فیصلوں سے محبت ہے، اس کے دیے ہوئے صدمات سے محبت ہے۔ وہ فاقہ دے تب راضی، دولت دے تب راضی، وہ جس حال میں رکھے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ جن کا رنگ زیادہ سفید نہیں ہے وہ تو خدا سے محبت ہی نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ تو اچھا خدا ہے کہ اس کو یہ دے دیا اور ہم کو وہ دے دیا۔ کوا جو ہے یہ تو پرندہ ہونے سے انکار کر دے کہ مور کی موجودگی میں میرا مقام کیا ہے۔ تو حق یہ ہے کہ کوا کوا ہونے پر راضی ہو اور مور مور ہونے پر راضی ہو، رنگ والا رنگ پہ راضی ہو اور بے رنگ اپنی بے رنگی پر راضی ہو، غریب اپنی غریبی میں راضی ہو، دولت مند اپنی دولت مندی میں راضی ہو۔ حق کی محبت تو یہ ہے کہ جس کو جس حال میں رکھے وہ اس حال میں راضی رہے۔ آپ بے شک اپنے حال کو بدلنے کی استعداد پیدا کریں لیکن راضی ہونے کا عمل کبھی ترک نہ کریں۔
کریں، آپ بے شک کوشش کریں، ہوا میں اڑیں، پرواز کریں، خیال کی پرواز کر لیں۔ اگر آپ کو پرواز مل جائے تب راضی رہنا، اور زمین پر آ جائیں تب بھی راضی رہنا۔ تو حق کے تقرب میں رہ کے لوگ اپنے تصرفات کرتے ہیں، لیکن دونوں حالتوں میں راضی رہتے ہیں۔ وہ کامیاب ہوں تب راضی، ناکام ہوں تب راضی۔ مثلا کوئی شخص حج کی بڑی دیر سے خواہش رکھتا ہے مگر جا نہیں سکا تو اسے بھی راضی رہنا چاہیے۔ ایسا ممکن ہے کہ اس کا نہ جانا اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس گیا اور کہا کہ 20 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں اور مجھے حج کا موقع نہیں مل رہا۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ روتا رہا اور درخواست کی کہ یا شیخ دعا کریں کہ مجھے حج کا موقع مل جائے۔ اس کے شیخ نے کہا سارے دعا کریں کہ اس کو حج کا موقع نہ ملے۔ اس بات پر وہ شخص اور رویا اور کہنے لگا کہ یہ آپ نے کیا غضب کر دیا، میں حج پہ جانا چاہتا ہوں اور آپ میرے نہ جانے کی دعا فرما رہے ہیں۔ جب رونے کے بعد کچھ بحال ہوا تو اس کے شیخ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے 16 حج کیے ہیں اور 16 حجوں کا ثواب تم لے لو اور حج کرنے کی خواہش کا جو درد ہے وہ مجھے دے دو۔ تو حج کرنا تو ثواب والی بات ہے، لیکن جو حج کی شدید خواہش ہے یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو غریبی میں رکھے، دوری میں رکھے یا قربت میں رکھے، کیونکہ اس کے ہاں دور قریب تو ہے کوئی نہیں۔ دور قریب کا فاصلہ تو انسانوں کی دنیا میں ہوتا ہے، اللہ کے ہاں کیا دوری اور کیا قریبی ہے، اور خیال کو بھی کیا دوری ہے۔ مثلا اگر تعلق ہو تو دور رہنے والا آپ سے متعلق ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ کا بیٹا دور گیا ہوا ہے، آپ ہر وقت اس کی یاد میں رہتے ہیں، بیٹا بیٹا کرتے رہتے ہیں، اور جو آپ کے قریب رہنے والا بیٹا ہے اسے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ تو قریب ہونے یا دور ہونے کی بات نہیں بلکہ پسند ہونے کی بات ہے۔ تو یاد کا نام بہتری ہے اور تعلق کا نام بہتری ہے۔ اس کی ذات کے مقابلے میں دور اور قریب کوئی نہیں ہے، فاصلے کوئی نہیں ہوتے، حاصل اور محرومی کوئی نہیں ہوتے، بلکہ صرف رضا ہی رضا ہوتی ہے۔ جن بزرگوں سے آپ کو عقیدت ہے ان میں سے آدھے لوگ وہ ہیں جو اس کی راہ میں مر گئے۔ اب ہماری عقیدت مر جانا ہے اور یہی ہماری زندگی ہے۔ گویا کہ مر جانا بھی زندگی کی اچیومنٹ ہے، زندگی کا حاصل ہے۔ وہ بزرگ جن کو آپ یاد کرتے ہیں اور جنہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ غریب تھے مگر اللہ کی یاد میں گم تھے۔ اپنے ملک میں رہنا اچھی بات ہے مگر آپ کو کہا جائے کہ دوسرے وطن چلے جاؤ تو آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اس طرح آپ کو کہا جائے کہ بغیر کسی سہارے کے لاہور سے شیخو پورہ تک پیدل جاؤ تو یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اور آل دا وے غزنی سے پیدل لاہور میں آنا پڑے تو یہ فقیری تو ہوگی۔ وہاں سے یہاں تک پیدل چل کے آنے کا عمل جو ہے اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فقیری ہوتی کیا ہے۔ جبکہ زبان بھی اپنی نہ ہو، ملک بھی اپنا نہ ہو، آمد و رفت کا ذریعہ بھی نہ ہو اور ٹیلی فون بھی نہ ہو تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے تعلق ہوتا کیا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے لاہور میں آ کے داتا صاحب رحمت اللہ نے ایسی رونق لگائی کہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ غزنی سے لاہور تک آنے میں پیدل واقعہ ہوگا۔ اس زمانے میں کوئی کنوینس بھی نہیں ہوتی ہوگی، اور زمانہ دیکھو کہ 1000 سال پہلے کا ہے۔ تو پھر یہ ثابت ہوا کہ حق کے مسافر کے لیے قریب اور دور کی بات نہیں ہوتی، وطن اور بے وطنی کی بات نہیں ہوتی، دولت اور غریبی کی بات نہیں ہوتی، اور حاصل اور محرومی کی بات نہیں ہوتی۔ تو حق والے بہرحال حق والے ہوتے ہیں۔ اب انسان اگر یہ بات سمجھتا ہے تو اس آدمی سے جو جانتا ہے اور جو حق والا ہے اور اس سے تعلق بنا لینے کا نام بیت ہے، اور وہ حق والا اسے عرفان دیتا ہے تاکہ بیت کرنے والے کو گمراہی نہ ہو۔ تو بیت کے بغیر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حق کیا ہے، ورنہ تو انسان اپنے خیال کو ہی حق سمجھتا ہے۔ جس طرح کہ بیمار آدمی ڈاکٹر کو غلطی سے اللہ سمجھ بیٹھتا ہے، کہتا ہے اللہ کو یاد کر رہا تھا اور ڈاکٹر صاحب ہی آ گئے۔ اگر آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کو آنا چاہیے۔ اس لیے ضرورت مندی اور حق طلبی میں فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق بیت کے بعد واضح ہوتا ہے، اس لیے بیت ضروری ہو جاتی ہے۔ کیا مشیت ایزدی کبھی حق تلفی کر کے بھی انسان کے درجے بڑھا دیتی ہے؟ اگر حق کے فیصلے اور اپنے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کا حق کون سا ہے۔ مشیت ایزدی اور اپنے استحقاق کا فرق رکھنے والا مشیت ایزدی سے ناواقف ہے۔ اگر آپ اپنا استحقاق بتائیں اور مشیت کو الگ رکھیں تو آپ کو مشیت کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو حق کیا ہے اور مشیت کیا ہے؟ حق وہ ہے جو مشیت کا راستہ طے کرائے۔ اس طرح تو درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پہلے درجات اور بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو حق حاصل تھا کہ وہ خلیفہ وقت بنتے، لیکن وہ شہید ہو گئے۔
جس ذات عزدی نے امام پاک علیہ السلام کو اس راستے سے گزارا، آپ اس ذات کو دیکھیں۔ اگر یہ آپ کا گلہ ہے کہ ان کو خلافت نہیں دی گئی اور شہادت دی گئی ہے، تو پھر تو آپ مشیت عزدی کو سمجھ نہیں سکتے کہ حقیقت میں مشیت عزدی کیا ہے۔ مشیت عزدی جو ہے وہ چاہے تو مرتبوں کو رسوا کرے اور چاہے تو محروموں کو سرفراز کرے۔ یہ درمیان میں تم کون ہے؟ درمیان میں یہ جو تم ہے یہ دنیا کی تاریخ لکھنے والے ہیں۔ تم تاریخ لکھنے والے جھوٹے ہو۔ مشیت عزدی میں یہ دنیا یوں نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ مثلا چور کسی بیچارے کے پاس سے پیسہ لے گیا، اور اگر دینے والا ساتھ ہو اور لینے والا ساتھ ہو تو پیسہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہے کہ جس کی یہ دنیا ہے، جب اس کے ساتھ تعلق ہو جائے تو پھر مشیت سمجھ آئے گی۔ تو تاریخ کا لکھنا اکثر لکھنے والے کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف تقرب کے فیصلے ہیں اور تاریخوں کے فیصلے نہیں ہیں۔ تو مشیت تقرب کی بات ہے اور تعلق کی بات ہے۔ یہ بات سمجھنے سے پہلے آپ کا تعلق بحال ہونا چاہیے۔ تو مذہب کیا ہے؟ حقیقت سے تعلق ہے۔ اب اگر تعلق دینے والا جس سے آپ متعلق ہونا چاہتے ہیں، اگر اس کا آپ کو پتہ چلے کہ وہ سنگے در میں نظر آئے گا، پھر تو آپ پیشانی جھکائیں گے۔ آپ کو سنگے در سے کوئی نسبت نہیں ہے، بلکہ اس نشان سے ہے، کیونکہ وہ یہاں ملے گا۔ اگر اللہ دار پر چڑھنے سے ملے گا تو وہ وہاں چڑھ جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ جو آپ کا محبوب ہے وہ خنجر کھانے سے ملتا ہے، تو ایمان والا کہتا ہے کہ ہم راضی ہیں، مگر آپ تو اس شہید سے ہمدردی کرنے لگے ہیں، اور اللہ کہے اس شہید کے لیے سرفرازیاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے آپ تاریخ کو چھوڑ دیں۔ حق طلب آدمی جو ہے وہ تاریخ نہیں پڑھتا، اس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ تاریخ کو مشیت کی سمجھ نہیں۔ تاریخ جو ہوتی ہے یہ جمہوریت والے پڑھتے ہیں۔ جمہوریت والے کون ہیں؟ کہ یہ اس کا حق ہے اور یہ اس کا حق ہے، اس کو حق سے محروم کروا دیا گیا اور فلاں کو زیادہ دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی کمال کرتا جا رہا ہے، جب چاہتا ہے معزول کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے مقبول کر دیتا ہے۔ کسی کو نافذ کر دیا، کسی کو معزول کر دیا۔ تو یہاں سے لوگوں نے انکار کیا ہے اور یہاں سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم جس اللہ کی عبادت کر رہے ہو وہ تو اپنے محبوبوں کو کربلا میں رلاتا ہے۔ ماننے والے نے کہا کہ وہ اللہ جو اپنے محبوبوں کو کربلا عطا فرماتا ہے، اب یہ اس کی عطا کی اور مہربانی کی بات ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ سے باہر نہ نکلیں، کچھ دن فاقے کریں اور کچھ دن شب بیداری کریں، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کربلا جو ہے یہ کوئی ابتلا نہیں ہے بلکہ مہربانی کی انتہا ہے۔ اگر آپ کا محبوب کربلا میں ملے تو پھر آپ کو کربلا میں چلے جانا چاہیے۔ آپ لوگ تو آسائش میں رہنے والے ہیں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ اصل بات کیا ہے۔ تکلیف یوں نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے تقرب کی بات ہے۔ آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب رکھنے والے پیغمبر تھے، مگر بیمار ہو گئے۔ تو کمال کی بات ہے کہ پیغمبر بیمار ہو گئے اور پھر کہا کہ اللہ سے میرا تعلق اسی طرح ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا تعلق اچھا ہے، کہ آپ تو بڑے سخت بیمار ہیں۔ آپ اس زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ ایوب علیہ السلام سے تعلق رکھتے یا نہ رکھتے؟ سچا تعلق یہ ہے کہ اگر آدمی سچا ہے تو وہ سچ کے حوالے سے تعلق رکھے گا۔ آپ لوگ تو صحت، بیماری، غریبی، دولت اور دوسرے اسباب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو اسباب کی تقرب کے معاملے میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اصل تعلق جو ہے وہ تقرب کا تعلق ہونا چاہیے۔ اہل ظاہر کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اہل باطن کا مقام کیا ہے۔ دنیا دار یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے سب چیزیں مانگو، فرعون کی طرح کی بادشاہی مانگو، دولت مانگو، یہ مانگو کہ میرا حکم نافذ ہو جائے۔ تو یہاں سے دقت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اللہ ان باتوں کے علاوہ دے تو پھر آپ کو اس کے پاس جانا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ یہ بات ضرور سمجھیں کہ مشیت میں تاریخ کا مقام نہیں ہے، دوسرے واقعات کا مقام نہیں ہے اور کچھ آدمیوں کی رائے کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ کی رضا کا تعلق ہے۔ تو مشیت عزدی رضائے الہی کے فیصلے یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے قبول کرنا ہے۔ تو مشیت والا اس کا بندہ بھی ہے اور اس کا چاہنے والا بھی ہے، وہ جس حال سے گزارے اس حال سے گزر جانا چاہیے۔ تو ہر دم می سرائی نغمہ او ہر بار می رقصم، بہر طرز کے تو رقصہ نیم اے یار می رقصم، یعنی جب بھی تو نے نغمہ سنایا میں نے رقص کیا، اور تیری مرضی ہے کہ تو جس طرح سے جس حال میں مجھ سے رقص کرا لے، تیری مرضی ہے، تو جہاں رکھے ہم راضی ہیں۔ تو آپ یہ بات دل میں طے کرنے کی گنجائش ضرور پیدا کریں۔ عام بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم ہر حال میں راضی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ہمیں ذرا آسانی میں رکھ، کیونکہ ہم کمزور انسان ہیں، تیری مخلوق ہیں اور بڑے عاجز ہیں، اور اللہ کا تعلق
غالب جو ہے وہ پھر رعایتیں نہیں چاہتا بلکہ عام بندہ رعایت چاہتا ہے۔ تو اگر آپ اس کے عام بندے کی حد تک ہیں تو تلاش حق عام بندے کا سوال نہیں ہے۔ عام بندہ تو اپنی عبادت کرے اور یہ دعا مانگے کہ اے اللہ ہماری دنیا بہتر کر، ہمارا دین بہتر کر اور آگ کے عذاب سے بچا، یعنی کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو بھی راضی رکھ اور ہمارے ماں باپ کو بھی راضی رکھ۔ تو دنیا اس وقت بہتر ہو جاتی ہے جب بیوی بچے راضی ہوں، اور آخرت کب بہتر ہوگی؟ جب ماں باپ راضی ہو گئے۔ یہ زندگی 4 دن کا میلہ ہے اور کچھ نہیں، بس آپ ذرا آرام سے گزار جاؤ۔ یہ عام آدمی کی بات ہے کہ تم پیسے جمع کرو اور سال کے بعد زکوٰۃ دے دو، اور جو یہ بات بتانے والے ہوتے ہیں وہ کبھی صاحب زکوٰۃ نہیں ہوئے، ان کے پاس جمع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو فاقے سے گزرتے ہیں۔ ان کے پاس جب جو پیسہ آیا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، جو چیز آئی اللہ کی راہ میں دے دی۔ ایک درویش نے دوسرے سے پوچھا کہ صبر کا مقام کیا ہے؟ تو دوسرے درویش نے کہا کہ صبر کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دے دے تب راضی، نہ دے تب راضی۔ پہلے درویش نے کہا یہ تو صبر کا مقام کوئی نہ ہوا، یہ تو عام جانوروں میں بھی ہے، اگر اس کو آپ کھانا دے دو تب راضی ہے اور نہ دو تب بھی راضی ہے، اور اس جانور کا نام ہے کتا۔ تو صبر یہ ہے کہ اگر اللہ نے دے دیا ہے تو تقسیم کر دو، اور نہیں دیا تو راضی رہو اور شکر کرو۔ اب یہ مختلف انسانوں کا اللہ سے اپنا تعلق ہے اور اس کے مطابق وہ بات کرتے ہیں، تو حاصل ہونے والا جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے۔ اب ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس ایک سائل آیا۔ سائل نے سوال کیا کہ کچھ پیسہ چاہیے۔ ان کے پاس ایک تھیلی نیاز میں پیش ہوئی تھی، آپ نے اس کو وہ تھیلی دے دی۔ تھیلی دینار سے بھری ہوئی تھی، مگر وہ بزرگ رونے لگے۔ متقدین نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سوال تو پورا کر دیا، پھر آپ روئے کیوں؟ انہوں نے کہا مجھ سے غفلت ہو گئی، میں ذرا توجہ کرتا تو وہ شخص سوال کی اذیت سے بچ جاتا۔ تو سخی کا کام یہ ہوتا ہے، اور اس بزرگ کا نام ہے حضرت امام حسن علیہ السلام۔ تو سخی وہ ہے جو سوال سے پہلے جواب دے دے تاکہ سائل کو سوال کی اذیت نہ ہو، اور آپ تو 10 دفعہ سوال کراتے ہیں اور پھر معذرت کر لیتے ہیں۔ ایک شخص تیسری منزل پر سویا ہوا تھا اور نیچے سے ایک سائل نے گھنٹی بجائی۔ اوپر سے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ اس فقیر نے کہا بات سنیں، آپ سے کام ہے۔ تو وہ تیسری منزل سے نیچے اترا۔ سائل نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کا کچھ دو، کوئی چیز دو، میں بھوکا ہوں۔ اس نے کہا میرے ساتھ اوپر چلو۔ جب اوپر چلے گئے تو سائل کہا کہ معاف کر دو۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ تو نیچے سے سوال کرتا تو میں تجھے وہاں سے جواب دیتا، آپ بھی جدھر سے سوال کرو گے تو وہ ادھر سے جواب دے گا۔ تو واقعہ کیا ہے؟ اس کے تعلق کی بات ہے۔ اس لیے صبر اور چیز ہے، رضا بھی اور چیز ہے۔ جب تک آپ مکمل طور پر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تب تک آپ تلاش حق کا نام نہ لیں، اور جتنی زندگی باقی پڑی ہے اس کو اپنے طریقے سے گزاریں۔ تو راضی رہنے والے جو ہیں یہ کم ہیں، بلکہ بہت کم ہیں، اور ان کو کم ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ اس کے فیصلوں پر راضی رہنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ لوگ یہ راستہ چھوڑ جاتے ہیں، میدان چھوڑ جاتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں اور بہت شور مچاتے ہیں۔ تو تلاش حق کا مقام بڑا مشکل ہے۔ اس لیے عام لوگوں سے کہو کہ بس اتنا ٹھیک ہے کہ اللہ راضی رہے اور ہم بھی راضی رہیں۔ جس جلوے کا کوئی متلاشی ہے وہ اسی کا طالب ہوگا، تو وہ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ اسے کہے گا کہ جا تجھے معاف کر دیا۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا مجھے عشق کا درس دیں۔ انہوں نے کہا چلو پھر کبھی صحیح، اب تو جانے دے۔ مگر اس نے کہا میں نے ضرور عشق کا درس لینا ہے، دل بےتاب ہے، عشق حقیقی مجھے سکھا دیں۔ وہ 10 دن وہاں پر رہا۔ 11ویں دن پیر صاحب نے جب یہ دیکھا کہ یہ بہت شور مچا رہا ہے تو اس کو چپکے سے کچھ پیسے دے دیے۔ اس نے کہا واللہ میرا یہ تو مقصد نہیں تھا۔ اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو میں رکھ لیتا ہوں۔ تو اس شخص کے عشق کا مقصد یہ تھا، اور اسے عشق حقیقی اتنا تھا کہ 4 پیسے اس کو مل جائیں۔ یہ پیسوں کا سفر جو ہے، حاصل کا سفر جو ہے، یہ بڑا خطرناک سفر ہے۔ ایسے آدمی سے اگر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ دوزخ میں بھیجوں یا جنت میں، تو وہ کہے گا جہاں 2 پیسے زیادہ ملے وہیں بھیج دیں۔ تو اصل چیز اللہ سے تعلق ہے، وہ اس وقت راضی ہوگا جب آپ اپنی رضامندی باہر نکال دیں گے۔ رہنا ہے ہر حال میں راضی، مالک سنگ ہے جیون بازی۔ رہنے والے کا مقام یہ ہے کہ وہ حق طلبی کرے اور وہ نہ بھی ملے تو بھی راضی رہنے والا راضی رہے، اور جو ناراض رہنے والا ہے، ناراض کرنے والا ہے، دنیا کو پریشان کرنے والا ہے اور حاصل کرنے والا ہے، وہ ہر واقعیت کی اور ہر تعلق کی قیمت لگاتا ہے اور اسے پیسوں میں تولتا ہے۔ تو رضامندی یا رضائے الہی کیا ہے، اور ظاہری حق تلفی کے باوجود درجات میں اضافہ کیا ہے؟ جب اللہ ساتھ ہو جائے تو طلب کیا ہے اور حق کیا ہے؟ پھر سب اس کی مرضی پہ ہے۔ حق اگر اپنا جلوہ دکھا دے تو یہی آپ
آپ کا حق ہے، اور اگر نہ دکھائے تو بھی اسے اپنے لیے بہتر سمجھیں۔ وہ مرتبہ عطا کر دے تو حق آپ کا مرتبہ ہے، اور اگر مرتبہ نہ عطا کرے تو بھی اس کی مہربانی ہے۔ وہ امیر کر دے تو دولت آپ کا حق ہے، اور غریب بنا دے تو غریبی آپ کا حق ہے۔ وہ جو کر دے حق ہے، اور جو نہ کرے وہ بھی حق ہے۔ وطن میں رکھے تو وطن میں رہنا آپ کا حق ہے، اور وطن سے باہر نکال دے تو وطن سے باہر رہنا آپ کا حق ہے۔ تو حق وہ ہے جو اللہ کہے، اور نہ حق وہ ہے جو آپ کہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے سے وظیفہ بتایا ہوا ہے کہ الحمدللہ اور استغفر اللہ ملا کے پڑھا کریں۔ استغفر اللہ اس کام پر جو آپ نے کیے ہیں، اور الحمدللہ اس احسان پر جو اللہ نے کیے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ اللہ کا جو سلوک ہے وہ حق ہے، اور آپ کا اپنے ساتھ جو کیا ہوا ہے وہ ناحق ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ جو ناحق کیا ہے اب اس کو نکال دیں۔ کیسے؟ استغفر اللہ کے ذریعے، اور اللہ نے جو توبہ کی مہلت دی ہے، شکر ادا کرنے کی مہلت دی ہے، احسانات کیے ہیں، مہربانی کی ہے، جس طرح اس نے آپ کو بچایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ جو چلا گیا اس پر راضی ہو جاؤ، اور جو بچ گیا اس کا شکر ادا کرو۔ تو حق کے مسافر اور حق کے طالب راستے کے دشواریوں کا گلہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ دشواریاں غیروں کو نظر آتی ہیں، اور حق والوں کے لیے یہ دشواریاں نہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے تو یہ راستہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب وہ ہیں جو مصائب میں سے گزرتے ہوئے، بظاہر مصائب سے گزرتے ہوئے شکر کے کلمات پڑھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے تو وہی حق ہے۔ مثلا اگر اللہ انسان کے ساتھ ہو جائے تو پھر آتش کیا اور گلزار کیا، جس ذات کی تلاش ہے۔ اگر وہ ذات ساتھ ہو جائے تو خوف نہیں ہوتا، دوست اگر ساتھ ہو جائیں تو خوف نہیں ہوتا۔ اگر غریبی ہو لیکن دوست ساتھ ہو تو غریبی آسانی سے گزر جائے گی۔ اس لیے اگر اللہ ساتھ ہو تو پھر غریبی کیا ہے؟ اس سے تعلق جوڑنے کا ایک ہی راز ہے کہ اس کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھو۔ یہ دعا کرو کہ یا رب العالمین اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ تو رضا والے اس سے یہ توفیق مانگتے ہیں، اور اس توفیق میں اس شیخ کا ذکر بہت ضروری ہے جو یہ توفیق سکھاتا ہے۔ اگر حالات کل بہتر تھے تو بہت اچھا تھا، اور آج بھی بہتر ہیں تو بہت اچھا ہے۔ وہ وقت بھی اچھا تھا، یہ وقت بھی اچھا ہے، اور جو آئے گا وہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ تو اچھا وقت کس کا نام ہے؟ اچھا وقت آپ کا نام ہے، اچھا خیال آپ کا نام ہے، وگرنہ وقت نہ اچھا ہوتا ہے اور نہ برا ہوتا ہے، یہ صرف آپ کا خیال ہے۔ قبول کرنے کا نام اچھا ہے، اور قبول نہ ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ بعض لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہ گلہ کرتے ہیں کہ وہاں جا کے یہ تکلیف ہوئی، وہاں جا کے یہ کہیں کہ گھر والا جانے کہ وہاں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا۔ تو آپ وہاں اپنا کام کریں، وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حج کرنے کے دوران ادھر ادھر لوگوں کو دیکھتے رہنا دراصل اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ لوگ جانے اور لوگوں کا رب جانے، تو اپنے رب کو راضی کر، ورنہ ایسا سوچنے سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اور پھر انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ میرا حق کیا ہے اور دوسرے کا حق کیا ہے۔ تو وہ دوسروں کے حقوق کی بات کرتا ہے مگر اپنے حق کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو حق کیا ہے؟ اللہ جو چاہے صرف وہی حق ہے۔ سر، آپ نے فرمایا ہے کہ آج کل بیعت کچھ کم ہو گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اصلی گاہک جب آ جائے تو پھر دکانیں بند ہو جاتی ہیں، یا نقلی خریدار آ جائے تو پھر دکانیں بند ہو جاتی ہیں، یا دونوں باتیں ہیں۔ اگر اصلی دکاندار آ گئے تو نقلی دکانیں بند ہو جائیں گی، اگر سارے کے سارے گاہک اصلی ہو جائیں تو پھر دکانیں بند ہونی شروع ہو جائیں گی، ورنہ نقلی کام تو چلتا رہتا ہے۔ اگر بیعت کا شعبہ بند ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے طالب ختم ہو گئے ہیں، اور طالب زر آ گئے ہیں، طالب دنیا آ گئے ہیں، اور اپنی زندگی گزارنے کے طالب آ گئے ہیں۔ اس لیے یہ شعبہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا، یا الگ ہوتا گیا، یا خاموش ہوتا گیا۔ اب لوگ اس شعبے میں دنیا کی آسودگی کی تلاش کر رہے ہیں، مگر جب وہاں سے انسان پریشان ہو کے بھاگے گا اور دنیا سے اس کا دل گھبرائے گا تو یہ اللہ کو تلاش کرے گا، پھر اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی روشنی نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ ایک فرد کی زندگی اور آپ کی زندگی کے ارد گرد اور باقی ساری دنیا میں درویش اور فقیر پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ اب تو کافروں میں اس طرح کے دعوے پیدا ہو گئے ہیں۔ سو کالڈ یعنی نام نہاد درویش ادھر بھی پیدا ہو گئے ہیں جو ریفارمر کہلاتے ہیں، مسلح کہلاتے ہیں۔ تو اب تو ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کی ذات کے اندر بیعت کی تمنا کم ہو گئی۔ اگر آپ فلم دیکھنے والے بن جائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سارے شہر میں فلمیں لگی ہوئی ہیں، اور سارا شہر فلم بین ہے۔ اسی طرح
تماشا دیکھنے والا کہے گا کہ ہر جگہ تماشا ہو رہا ہے، گھر گھر تماشا لگا ہوا ہے اور ہر شہر میں یہ کاروبار ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی تمنا مزاروں کی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لاہور کے اندر سینکڑوں اچھے آستانے اور مزار مل جائیں گے۔ مزاروں پر جانے والے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کل کہاں گئے تھے؟ کل ہم میاں میر صاحب رحمت اللہ گئے تھے، آج کا دن شاہ جمال رحمت اللہ جائیں گے، پھر شاہ کمال رحمت اللہ جائیں گے، داتا صاحب رحمت اللہ کل جائیں گے۔ یعنی ان کے پاس پورے مہینے کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو فلم والے کو ہر جگہ فلم مل جائے گی، کھیل کود والے کو ہر جگہ کھیل کود کا موقع مل جائے گا، اور مزار پر جانے والے کو ہر جگہ مزار مل جائے گا۔ یہ بات مزاج اور سنگت سے سمجھ آتی ہے۔ سنگت جب تک بیت والی نہ ہو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سنگت جب تک بیت والی نہ ہو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی سنگتیں کمزور ہو گئی ہیں، سنگتیں ٹوٹ گئی ہیں، اس لیے آپ کو وہ جو مقامات نظر نہیں آتے۔ پھر یہ بھی ہے کہ پرانے مقامات اور خانقاہوں پر حالات بدل گئے ہیں۔ جہاں ایک بزرگ بیٹھتے تھے اب وہاں پانچ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بزرگ کے 5 عرس ہوتے ہیں۔ تو یہ کمال کی بات ہے کہ ایک بزرگ کے 5 عرس ہوتے ہیں، 5 دن منائے جاتے ہیں اور الگ الگ دن منائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آستانے پہلے سے زیادہ ہو گئے، بندے زیادہ ہو گئے، لیکن آپ کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے اندر قبول کرنے کی یہ صلاحیت بڑھ گئی تو سب کچھ خود بخود محسوس ہوگا کہ سب کچھ موجود ہے۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ کچھ کم ہو گیا ہے، کم نہیں ہوا بلکہ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے، صرف آپ کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ آپ کی عمر کی وجہ سے کم ہو گئی ہے، اور پھر آپ نے غلطی سے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ چھوڑو جی سب ایسے ہی ہے، اصل بات اب نہیں رہی۔ ایک آدمی کو بتایا گیا کہ دریا کے کنارے جو کنکریاں ہیں اور سنگریزے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پارس ہے، اور یہ پارس جس شے کو لگتا ہے اسے سونا بنا دیتا ہے۔ تو وہ اللہ کا نام لے کر وہاں بیٹھ گیا، دریا کے کنارے سنگریزے وہ دیکھتا رہا، لوہے کی ایک انگوٹھی ہاتھ میں رکھی اور ایک ایک کنکری سے اسے لگاتا گیا، جس کنکری سے کچھ نہ ہوتا اس کو دور پھینک دیتا، کیونکہ وہ تو پتھر تھا۔ وہ جو کرتا گیا ایک ایک کرتے کرتے وہ اتنا میکینیکل ہو گیا کہ ایک پتھر اٹھایا لگایا اور پھینکا، پھر پتھر اٹھایا اور لگایا پھینکا، اسی عمل میں وہ پتھر بھی پھینک بیٹھا جس سے لگ کر وہ انگوٹھی سونا ہو گئی تھی۔ تو اب وہ غلطی سے پارس کو بھی دریا میں پھینک چکا تھا۔ یہ انسان کی ریجیکٹ کرنے کی عادت ہے کہ بعض اوقات جو صحیح مقام ہے اسے بھی ریجیکٹ کر جاتا ہے، رد کر جاتا ہے۔ جس طرح دروازے پر غلط سائل آتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دے بابا، تو انسان کہتا ہے کہ معاف کرو بابا، پھر ایک روز اللہ کہے گا کہ میں تیرے پاس آیا تھا اور تو نے مجھے بھی جواب دے دیا، میں نے اپنے نام پہ مانگا تھا، تو نے مجھے بھی کہہ دیا کہ معاف کرو، تو وہ کہے گا کہ مجھے کیا پتا تھا، کیونکہ میری تو عادت ہی ہو گئی تھی کہ سب کو خالی لوٹا دوں۔ تو آپ کہیں یہ عادت نہ بنا لیں کہ آپ سب کو ریجیکٹ کرتے جائیں، بگاتے جائیں، بلکہ قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ کوئی مقام غلط مقام نہیں ہوتا، بلکہ ہر مقام صحیح مقام ہے، کیونکہ صحیح آدمی غلط مقامات سے بھی صحیح منزل پا لے گا۔ شرط یہ ہے کہ آدمی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ایک مسافر اس وادی سے نکلا، اس وادی سے نکلا، ادھر سے گیا ادھر سے گیا، غلط راستے سے گیا، گمراہی سے گیا، بے راہ راستوں سے گیا، تو چلتے چلتے وہ منزل پہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے گا۔ وہاں جب وہ منزل کے کنارے پر ہوگا تو وہاں اس کو ایک صحیح آدمی مل جائے گا جو اسے اٹھا کے اس منزل پہ بٹھا دے گا۔ جس کو صحیح منزل مل گئی اس کا سارا راستہ ہی صحیح ہے، وہ کامیاب ہے، کیونکہ اس کو منزل مل گئی۔ اگر آپ کی بخشش ہو گئی تو ایسے سمجھیں کہ سارے گناہ بھی کامیاب ہو گئے۔ اس لیے آپ آج سے صحیح ہو جائیں۔ ایک آدمی گرو کی تلاش میں کسی کے پاس گیا، اس نے اسے ایک شاخ دی اور کہا کہ یہ زمین میں بو دو، اور جو درویش تیرے پاس آئے اس کے چرنوں کو دھونا اور اس دھومن سے اس شاخ کو سیراب کرنا۔ جب اس شاخ سے پھول نکل آئے تو وہ تمہارا گرو ہوگا، یہ اس کی نشانی ہوگی جس سے اسے پہچان لینا۔ تو وہ شخص بہت عرصے تک یہ عمل کرتا رہا، درویشوں کے پاؤں دھوتا رہا۔ بہت عرصے بعد ایک سادھو وہاں سے گزرا، اس کی پاؤں دھو کر پانی دیا تو پھول نکل آئے۔ تو شخص نے سادھو کے پاؤں پکڑ لیے کہ آپ میرے گرو ہیں، مگر اس نے کہا کہ میں تو یہ کام نہیں کرتا۔ تو شخص نے کہا کہ آپ کے پاؤں کے دھومن سے یہ پھول نکل آئے ہیں اور یہی آپ کی نشانی ہے۔ تو سادھو نے کہا اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میں تمہارا گرو ہوں، اور اب میں تمہیں گر کی بات بتاتا ہوں۔
اور وہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کے پاؤں تم نے عقیدت کے ساتھ دھوئے ہیں یہ سب اس دھوون کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ کی دنیا میں حق تلاش کریں تو ہر چیز ہی حق ہے، جو اس نے تخلیق فرمایا ہے وہ حق ہے، بلکہ عین حق ہے۔ لہذا سچا آدمی وہی ہے جو ہر طرف سے علم حاصل کرتے کرتے صداقت کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ شرط کیا ہے؟ منزل۔ ورنہ آپ ایک اور بات دیکھیں کہ ہم سارے کے سارے ایک سچے اور بہت سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مگر ہم سارے تو سچے نہیں ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ صحیح پیر مل جانے کے بعد بھی جھوٹا آدمی جھوٹا رہے، صحیح راستہ مل جانے کے بعد سچا اسلام ملا مگر مسلمان پھر بھی جھوٹا رہا، اور سچا ہو جانے والے کو سچ مل جاتا ہے۔ کافروں نے بھی مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بول رہے ہیں اور دین کا یہ راستہ سچا ہے۔ تو جب تک آپ کے اپنے اندر سچ وارد نہ ہو تو راستہ سچا نہیں ہوتا، راستہ سچا نہیں ہوتا بلکہ مسافر سچا ہوتا ہے۔ اگر مسافر سچا ہو جائے تو سچ کی منزل مل جاتی ہے، ورنہ تو سچ کے راستوں پر بھی جھوٹے لوگ چلنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے، اور یہی آپ کو گلا ہے کیونکہ راستہ سچا ہے۔ مسجدیں سچی ہیں مگر بندہ جھوٹا ہے، وہ بندہ بے شک جھوٹا ہو مگر آپ سچے ہو جائیں۔ اگر آپ سچے ہو گئے تو آپ کے لیے سچی منزل سامنے ہے، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں۔ یہ مقامات کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گھر گھر میں ایک پیر پیدا ہو جائے تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھنا یہ ہے کہ آپ منزل پر پہنچتے ہیں کہ نہیں۔ آپ کا مسئلہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے کہ آپ منزل پر پہنچے کہ نہ پہنچے۔ اگر سارا شہر منزل پر پہنچ گیا لیکن ایک شخص رہ گیا تو خیال یہ رکھیں کہ کہیں وہ آپ نہ ہوں۔ آپ کو تو اپنی منزل کی فکر ہونا چاہیے، آپ ایسے ہی تبصرہ نہ کیا کریں۔ اللہ کی اپنی کائنات ہے، کیا ساری کی ساری دنیا خدا کو مانتی ہے؟ نہیں مانتی، تو گلہ نہ کریں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں۔ اگر مانتے ہیں تو ایسے مانیں کہ جیسے ماننے کا حق ہے، اور اللہ کو ایسے چاہیں جیسے چاہنے کا حق ہے، اور اللہ کو ایسے تلاش کریں جس طرح کے تلاش کرنے کا حق ہے۔ بس آپ کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اس کے کاموں پہ تبصرہ نہیں کرنا۔ یہ اس کے راز ہیں اور پتہ نہیں کیا راز ہیں، اس سے آسانی ہو جائے گی، ورنہ پھر تو بڑی مشکل ہے۔ محبت اور عقیدت میں کیا فرق ہے؟ عقیدت جو ہے اس میں احترام ہوتا ہے۔ عقیدت جو ہے وہ دور کی چیز سے بھی ہو سکتی ہے، مثلا چاند سے آپ کی عقیدت ہو سکتی ہے، مگر محبت میں جنسوں کا برابر ہونا ہوتا ہے۔ محبت جو ہے وہ آپ کو کسی جنس یا چیز سے ہوتی ہے۔ عقیدت کا مقام تھوڑا سا احترام کا ہے اور محبت کا مقام اس سے آگے ہے۔ باپ کو بچے سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن اس بچے سے، چھوٹے سے بچے سے، یعنی پیدا ہونے والے بچے سے عقیدت نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں محبت اور عقیدت میں فرق ہے، اس فرق کو آپ ضرور دیکھیں۔ شاگرد کی استاد سے محبت عقیدت کہلا سکتی ہے، اور استاد کی محبت جو شاگردوں سے ہے یہ عقیدت نہیں کہلاتی۔ آپ نے یہ فرق نوٹ کیا؟ بس یہ فرق ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ عقیدت نہیں کہلاتی۔ سرمت سگے تو، بندہ تو، عاشق تو، یعنی اے اللہ سرمت تیرا سگ بھی ہے، تیرا بندہ بھی ہے اور تیرا عاشق بھی، یعنی میں تیرا غلام بھی ہوں اور تیرا چاہنے والا بھی ہوں۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت ہو سکتی ہے جیسے اللہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار فرماتے ہیں، اب آپ کو کس بات کا فکر ہے؟ آپ بڑی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں کہ اس نے مجھے یہ مرتبے دیے ہیں؟ تو عقیدت جو ہے وہ ایک اور مقام ہے جہاں پر کوئی محترم ٹھہرے اور معتبر ٹھہرے۔ اب دعا کریں۔ پہلی دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو آپ کی زندگی میں اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے غلط اعمال سے دل سے ہی توبہ کرنی چاہیے۔ یا رب العالمین، ہم نے اپنے ہاتھ سے جو غلطی کی ہے اس کے لیے ہماری طرف سے توبہ قبول فرما۔ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ہم ان غلطیوں کی توبہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں آسودہ بھی رکھ، ہم پر مہربانی فرما، ہمیں دین دنیا کی فلاح عطا فرما۔ انفرادی طور پر اور قومی سطح پر اور ملت اسلامیہ پر بھی اپنا رحم فرما، تاکہ یہ ملت اسلامیہ تیرے نام کے حوالے سے دنیا میں کامیابی کی کوئی کارروائی کرے۔ اس قوم پر بھی رحم فرما اور ہماری
ہماری ذاتی حالت پر بھی رحم فرما۔ یا رب العالمین رحم فرما، ہمیں اسلام میں رہنے کی توفیق عطا فرما اور اس میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرما، حق والوں کو حق عطا فرما اور کوئی محروم نہ ہو۔ یا رب العالمین جو تیرے چاہنے والے ہیں ان کو سرفرازی عطا فرما تاکہ یہ اپنی سرفرازی پہ ناز بھی کریں اور خوش بھی ہو جائیں، اور جو تجھے نہ چاہنے والے ہوں ان کو تو معذور فرما، اپنوں کو مرتبہ عطا فرما، مہربانی فرما۔ یا رب العالمین سب پر رحم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔